السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال القلوب کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بے پناہ محبت کی شدت پیدا کرنا۔ صرف ایک دن اور ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ عمل کریں، سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جو آپ کا پیار محبت ہے حقیقت میں وہ شدت سے دیوانوں کی طرح آپ کے پیچھے رہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ عروج ماہ یعنی چاند کی پہلے 15 دن جو ہوتے ہیں وہ عروج ماہ ہوتے ہیں، اور جو چاند کے 15 کے بعد ہوتے ہیں وہ زوال ماہ ہوتے ہیں۔ آپ نے عروج ماہ میں پہلی جو جمعرات آئے گی اس رات کو، یعنی اس رات جمعہ، یعنی اگلا دن جمعہ کا ہے، اس سے پہلے جو رات ہے اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل اس طرح کریں کہ دن میں آپ نے سونا ہے یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ریلیکس ہو کے، سکون زدہ ہو کے سونا ہے۔ کھانا آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ کھانا کھائیں گے تو آپ سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی اس میں پابندی عائد نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کھانا کھا بھی سکتے ہیں، دن میں کھانا کھا سکتے ہیں، صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم اتنا کھا لیں کہ آپ کو عمل کے ٹائم تک اخراج ہو جائے، یعنی پیٹ صاف ہو جائے، اس طرح اپنے کھانا کھانا ہے۔ تو آپ اس معاملات کو پہلے بہت ہی غور سے دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد اپنے عمل کیا کرنا ہے؟ سورۃ یاسین آپ کو صحیح تلفظ سے آنی چاہیے۔ اس کا یہ طریقہ بالکل بہترین ہے، جو آپ اگر نئے کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ 2 طریقے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو پہلا یہ ہے کہ جن لوگوں کے محبت، یعنی جن لوگوں کی محبت یا جو بھی دوست احباب ہیں جن سے وہ رشتہ زندگی بھر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس میں اور بھی ایک بات بتاتے چلیں کہ جو لوگ آپ کے رشتہ داروں میں دشمن بنے ہوئے ہیں، یعنی دشمنیاں نبھا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دشمنی محبت میں جب تبدیل ہوگی تو اس نے دشمنی کیا کرنی ہے، پھر تو وہ محبت ہی کرے گا نا۔ تو آپ ان سے اتنا نزدیک رہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، بس وہ پھر آپ کے اوپر دل و جان نشاور کرے گا، لیکن آپ نے بھی وہ دل سے یعنی نفرت والی بات نکال کے ان کے ساتھ گل مل کے رہیں۔ یعنی دین اسلام اس چیز کو سمجھاتا ہے کہ جو پیار محبت بڑھا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ضروریات زندگی میں جس طرح جس نے نبھانا ہے وہ نبھاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حضور کریم کی زندگی کے جو انہوں نے سمجھایا ہمیں ضروریات زندگی میں گزارنے کا طریقہ، اس کے اوپر عمل کریں تو بہترین ہے۔ اگر جو کرے گا تو اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کی مرضی ہے۔ پھر بھی آپ ان کو یعنی اپنے نبی کریم کی زندگی کو دیکھ کے ان کے اوپر عمل کریں گے تو بہت ہی بیسٹ، یعنی بہت ہی بہترین ہے۔ تو باقی بھی جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی سورۃ یاسین اس طرح پڑھنی ہے کہ 41 مرتبہ ایک نشست میں پڑھنی ہے۔ یہ دوبارہ سن لیں کہ 40 اور 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کریں۔ ہاں، اس میں کوئی غلطی ہو یا لفظوں میں کوئی غلطی ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ انہوں نے لفظ ٹھیک نہیں پڑھے اور عمل میں کامیابی نہیں ہوئی، تو یہ ان کی غلطی ہے، غلطی اپنی سدھاریں، پھر اس عمل کو پڑھیں۔ یعنی اس کلام کی جو بھی تلفظ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ آگے جا کے میں سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کی ویڈیو بھی ڈال دوں گا، کسی بھی قرآن کی آواز میں، وہ جو جلدی پڑھی جاتی ہے تیز آواز میں ڈال دوں گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز آپ اسے پڑھیں۔ جو لوگ نزدیک ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے کہ انہوں نے میٹھی چیز کے اوپر دم کرنا ہے، یعنی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ شروع کرنی ہے سورۃ یاسین سے شروع لے کر اینڈ تک
پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الحب فلاں شخص میری محبت میں تا زندگی تا ابد گرفتار ہو جائے یا میری محبت میں رہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اینڈ میں جا کے پڑھنا ہے، میری محبت میں تا ابد ساری زندگی میری محبت میں رہے، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے میٹھی چیز کے اوپر پھونک مارنی، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونک مارتے جانا ہے۔ میٹھی چیز کوئی بھی لے سکتے ہیں، برفی ہو، چینی ہو، گڑ ہو، یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو جسے وہ آپ آسانی سے کھلا سکتے ہیں، وہ اس سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محسن یعنی جن سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلانی ہے۔ بس وہ ایک مرتبہ کھا لیں تو انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں آپ کو محبت والا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایک طریقہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ، جن کے دوست یا جن کی محبت دور رہتے ہیں، وہ لوگ یعنی آؤٹ آف کنٹری سے ہیں یا اسی کنٹری میں ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ کیا کریں؟ فلفل سیاہ، کالی مرچ لے لیں۔ کالی مرچ لینے کے بعد 41 دانے گنتی کر لیں۔ گنتی کرنے کے بعد اسے رکھ لیں سامنے، اور یہ تصور اپنا رکھیں محبوب کا۔ پڑھنا جو مٹھائی پڑھنی ہے، میٹھی چیز پڑھنی ہے، اس کے اوپر بھی تصور رکھنا ہے کہ میں فلاں انسان کے لیے یہ مقصد پڑھ رہا ہوں تو میرا یہ حل ہو جائے گا، بارگاہ الہی سے مقبول و منظور ہوگا۔ یہ وہ والے معاملات ہیں، وہ والے محبت کے طاقتور عمل ہیں جو بارگاہ الہی سے مقبول و منظور ہوتے ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ باقی ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ اچھا، یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد لفظ وہی دہرانے ہیں، فلاں شخص میری محبت میں گرفتار ہو جائے ساری زندگی یا تا ابد۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس فلفل سیاہ ایک دانے کو اٹھانا ہے، اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، وہ ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ پہلے گنتی کر کے رکھنا ہے 41 دانے، اور ایک پڑھنا ہے، اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھر دوسرا اٹھانا ہے، دوسری مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد ایسے پڑھتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے علیحدہ علیحدہ کر کے۔ 2 برتن لے لیں، پیالی لے لیں، اس میں ڈالتے جائیں، ایک میں سے اٹھاتے جائیں پڑھ کے، دوسری میں رکھتے جائیں۔ الٹی سائیڈ سے اٹھانا ہے اور سیدھی سائیڈ میں رکھتے جانا ہے۔ وہ آپ جیسے بہتر سمجھیں آپ کو اٹھانا یا رکھنا، وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اٹھاتے جائیں، رکھتے جائیں۔ اور دوسرا، جب 41 مرتبہ یہ مکمل کر لیں تو اس سے آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس فلفل سیاہ کو ایک آگ کا چولہا جلانا ہے، چاہے لکڑی کا ہو، کوئلے کا ہو یا گیس والا ہو۔ وہ اس طرح ہو جیسے سردیوں میں کیا بولتے ہیں اسے، ہیٹر بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ ایک دم پہ سب کو جلا کے راکھ کر دینا ہے۔ جیسے ہی یہ جلے گا، جلنے والا عمل ہے، یہ جلے گا تو فوراً ہی اسی وقت اس انسان کے دل میں اتنی محبت کے فوارے یعنی ایسے پھوٹیں گے نا کہ وہ اس کا دل کرے گا کہ ابھی اس انسان کے پاس پہنچ جائیں، چاہے وہ لیڈیز پڑھ رہی ہے بندے کے لیے، مرد کے لیے، یا مرد پڑھ رہا ہے عورت کے لیے، دونوں کے لیے ایک جیسا ہی اثر ہوگا کہ اس کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ اس کا اگر بس چلے تو فوراً پیدل ہی وہ چل کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اتنی شدت اس وقت پیدا ہو جائے گی اس عمل سے، اس طاقت سے، کہ انشاءاللہ وہ کامیابی اور کامرانی کے چوراہے پر یعنی اس کے در پر کھڑا ہوگا، کامیاب اس وقت ہو چکا ہوگا۔ اور انشاءاللہ باقی جو باقی ہیں انسان جن کو آپ اپنے نزدیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ عمل کریں، ان کو کھلائیں یا ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دشمن بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں تاکہ اس کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کریں
اور اس کی باقی اجازت نامہ ہو گیا۔ اجازت نامہ یہ ہے کہ جس انسان نے بھی پڑھنا ہے کم سے کم جمعرات والے دن یا پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، کم سے کم 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس نے، جو صحیح آتا ہے وہ پڑھے، حضور کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ اس کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، پہلے 500 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ چاروں قل پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، آپ کی آل پاک کو ہدیہ پیش کریں، تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی روحوں کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے یہ ہدیہ پیش کریں حضور کریم کے وسیلے سے۔ اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس عمل کو وہ لوگ کریں جو سنجیدہ ہیں، جو بہت ہی بھاگ کے تھک چکے ہیں، جن کا کہیں سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ وہ لوگ عمل کریں، بچوں کے کھیل کا کام نہیں ہے یہ وہ لوگ عمل کریں جو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور ایک بات، ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ بالکل ایکوریسی، یعنی ہر ایک بات جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی مدعے کے اوپر ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ بہت ہی غور سے سنا کریں اور بہت ہی اچھی طرح سمجھا کریں۔ جیسے سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، بار بار آپ کو سننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور کمنٹ بھی کریں گے تو بھی وہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو۔ مزید جو بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو ویڈیو میں نہیں ہے، وہ آپ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، زندگی میں خوشیاں لائیں اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔